درخواست کرتا ہوں آفتاب صاحب سے، آفتاب جی سے، بلال صاحب سے کہ وہ خطبہ کو پیش کریں۔ ایجوکیشن افسر بارہمولہ جناب اللہ نبی نجار صاحب، واجب الاحترام ڈپٹی چیف ایجوکیشن افسر بارہمولہ افتخار بشیر صاحب، واجب الاحترام ڈپٹی ایجوکیشن پلاننگ افسر محترم طارق صاحب، ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہیں ہمارے چیف ایجوکیشن افسر بارہمولہ کے ایس او رمضان صاحب، پریزیڈنٹ جناب الطاف سنگھ صاحب، ہمارے جموں کشمیر ٹیچر ایسوسیشن کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ مشتاق احمد بٹ صاحب، ہمارے بیچ میں یہاں صاحب تشریف فرما ہیں ہمارے وائس پریزیڈنٹ جموں کشمیر امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی کے الطاف کرشن بٹ صاحب، اور ہمارے جو جتنے بھی یہاں پہ ضلعی زوما اور زونل فلور سے یہاں پہ آئے ہیں، میں آپ سب کا یہاں سب وقت میں ہم اس تقریب کو جو ہے اختتام کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جیسا کہ سر آپ جانتے ہیں کہ یہ جموں کشمیر ٹیچر ایسوسیشن اور جموں کشمیر امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی یہ ایک ایسی منظم اور متحرک جو ہے ایک ایسی تنظیم ہے کہ جو ایک ایسی واحد تنظیم ہے کہ جس میں صرف ملازموں کے معاملات جو ہیں وہ نہیں اٹھائیں، بلکہ سماجی جو ہے سماج میں جو پیدا ہونے نے ایک آواز اٹھائی ہے، اور کہ ہم صرف سوسائٹی میں جو ہمارے سوسائٹی میں جو یہ بدعات جو ہیں، جو ہمارے یہ جو نشہ جو ہے جس کی بہت سارے ہم نے یہاں پہ کیمپس کروائے ہیں، بہت سارے، تو ایسے بہت سارے ایسے کام جو ہیں جو سوسائٹی کے وہ اس تنظیم کا جو ہے وہ اولی ترجیح نہیں ہے۔ تو سر اس پروگرام کو جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ محمد مقبول خان صاحب جو ہمارے زونل پریزیڈنٹ فتح گڑھ ہیں، تو کیونکہ ہمارا یہ کیونکہ جو بھی تقریب کرتے ہیں ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہر تقریب کا آغاز جو ہے وہ قرآن تلاوت پاک سے ہونا چاہیے، تو اس زمن میں میں مقبول خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں تو یہاں پہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ مقبول خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جعل لكم وزاق الباطل باطل وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ آغاز کرتا ہوں خداوند میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر۔ یا جتنے بھی فرمز ہیں، ایک دور یہ تھا کہ میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آرگنائزیشنز میں ایسوسیشنز میں اس لیے آتے تھے تاکہ وہ ڈیوٹی سے بچتے تھے،
یہ ایک ٹرینڈ سر ہمیں بنا تھا. اور ریسنٹلی میں نے یہ بات سنی کہ ہمارے ایک پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے, اس کو ایریول جو اسکول کی گھر بھیجا کرتے تھے کہ آپ یہاں پہ دستخط کرو. تو پہلی بات میں یہ پراؤڈلی کہوں گا, آل دا ممبرس آف جموں اینڈ کشمیر ٹیچرز ایسوسیشن, ہم سب سے پہلے اپنی ڈیوٹی جو ہے اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. ہمیں سی او آفس سے فون بھی آیا گیا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. اس وقت حالات نہیں تھے کہ ہر آدمی جہاں کر وہ جوائن کر سکے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت ایڈمنسٹریشن نے کوپریٹ نہیں کیا, ہمیں ہیلپ نہیں کیا, جہاں تک پوچھا گیا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, لیکن سچویشن ایسی تھی کہ ہم نہیں آ سکے. اس کی وجہ سے تو ہم چاہیں گے آپ کا ٹائم بہت اچھا رہے. اور ہمارا جو بارہمولہ ڈسٹرکٹ ہے ایجوکیشن میں آپ کو پتہ ہی ہے, یہاں پر ہندو بھی ہے, مسلم بھی ہے, سکھ بھی ہیں. تو یہاں پر جو سیکولرزم کا ایک مثال ہے یہ ڈسٹرکٹ, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس میں سربراہی ضروری ہے. تو آپ کا یہاں پر ٹینیور بہت ضروری تھا. اور یہاں پر ڈسٹرکٹ کا ہیڈ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. ایجوکیشن سیکٹر بہت بڑا ہے, اس کے لحاظ سے ہم آپ کا بہت بہت جو ویلکم کرتے ہیں. آج سب سے پہلے میں محترم سی او صاحب کا دل کی امید گہرائی سے اپنی طرف سے, اپنی تنظیم کی طرف سے اور ضلع بارہمولہ کے تمام اساتذہ کرام کی طرف سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. اور مبارکبادی کے ساتھ ساتھ میں ان کو اپنی تنظیم کی طرف سے بارہمولہ کی سرزمین پہ بحیثیت چیف ایجوکیشن افسر ان کا دل کی امید گہرائی سے ان کا یہاں پہ والدہ استقبال کرتا ہوں. جہاں تک ضلع بارہمولہ کا تعلق ہے, ضلع بارہمولہ نہ صرف ایک تواریخی ضلع ہے بلکہ ایک وسیع ضلع بھی ہے جو 18 ایجوکیشنل زونز پہ مشتمل ہے, جو کہ سر آپ کو پتہ چلا ہوگا. اور اس ضلع میں بحیثیت چیف ایجوکیشن آفیسر کام کرنا کوئی معمولی بات نہیں. لیکن میں فخر سے کہوں گا کہ آج تک جتنے بھی آفیسر صاحبان یہاں پر تعینات ہوئے, جتنے بھی آفیسر صاحبان کو یہاں پر بحیثیت چیف ایجوکیشن آفیسر بھیجا گیا, جتنا بھی ان سے ہو سکا انہوں نے اپنے طریقے سے کوشش کی, جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے کیا. اور جو بارہمولہ کا تعلیمی معیار ہے اس کو بہتر بنانے میں یا جتنے بھی مرکز کی اسکیمیں ہیں ان کو یہاں پر امپلیمنٹ کرنے میں اپنا انہوں نے رول ادا کیا. اور ہم یہ یقین کرتے ہیں, ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ آگے بھی محترم سی او صاحب کی سربراہی میں محترم سی او صاحب اپنی صلاحیتوں اور تجربے کو برائے کار لا کر جتنے بھی چاہے یا اسکیمیں یا تعلیمی معیار ہے ڈسٹرکٹ کا جو بھی لائف جس کے ایجوکیشن کا اس کو بہتر بنانے میں اور آگے لینے میں اپنا کلیدی رول ادا کریں گے. ہم صرف آپ آج ویلکم کرنے کے لیے آئے ہیں. میں نے آپ کو کل فون پر بھی بولا آپ کو اس بارے میں. سر آپ کے پاس یہاں بہت سارے ٹیچرز فور میں آئے ہوں گی اور آگے بھی آنے والے ہیں, لیکن ہماری یہ ایسوسیشن ہے بہت ڈفرینٹ سے. ہم پہلے اردو کے وانی صاحب ہمارے چیئرمین صاحب تھے, اس کے بعد محمد رفیق راتا صاحب تھے, تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے 2019 سے یہ جو سارا سسٹم یہاں چینج ہوا تو ٹریڈ یونین سسٹم سارا چینج ہوا, تو ہمارے ٹیچر ایسوسیشن وجود میں ہے جس کے چیئرمین ہمارے شاہ فیاض صاحب ہیں. روایتی ٹریڈ یونین سسٹم کا ختم ہوا, وہ آپ اچھی طرح سے ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں. ہمارا جو کام کرنے کا طریقہ وہ ہم نے ٹریڈ یونین سسٹم میں چینج کیا. ہم نے پہلے آپ سر اچھی طرح سے جانتے تھے ہر جگہ کوئی بھی ڈیمانڈ ہو, کوئی بھی کام ہو, پروٹیسٹ کے ذریعے حل کرنے پڑتے تھے. لیکن جب سے ہم نے ٹیچر ایسوسیشن میں چارج سنبھالا, یہ سارے آفس والے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری جو ایسوسیشن ہے اس کو گورنمنٹ جانتی ہے اور مانتی ہے. آپ نے بھی وہاں اپنے طریقے سے پتہ کیا ہوگا کہ ہماری وائف جب سے یہ ٹریڈ یونین سسٹم جہاں پہ we are all revolving around these students, انہی کا ہم کھاتے ہیں اور انہی کے لیے ہم ہیں. ہمارے پیال سے لے کر ہمارے جو کمیشن سیکرٹری تک ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی ہیں they are all revolving around this child. تو یہ چائلڈ ہماری پرائیورٹی بھی ہونی چاہیے. تو یہ ہمارا بھی یہاں پہ نظریہ ہے اور آپ لوگوں کا بھی ہے. ساتھ میں یہ بھی میں کہنا چاہوں گا آپ سے کہ کچھ چیزیں جو ہیں, ہاں جو کچھ بلیک شیپس ہماری ہی کمیونٹی میں ہوتے تھے کہ یا ابھی بھی ہے, جہاں پہ جو باقی ایک آدمی باقیوں کی چھوٹی بھی خراب کر دیتا ہے.
تو ایسے لوگوں کو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ڈپارٹمنٹ بھی اسی چیز کے لیے کام کر رہا ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کیسے لے آئے. تو جہاں پہ آپ نے یہ کہا کہ ہم 10 سے 4 تک ڈیوٹی دیتے ہیں, وہاں پہ گورنمنٹ بھی سوچ رہی ہے کہ آپ کو مجبور کر دیا جائے کہ 10 سے 4 تک اپنے اسکولوں میں رہنے کے لیے, اسی لیے اسمارٹ اٹینڈنس سسٹم آ گیا. تو غرض یہ ہے کہ in order to have the accountability, in order to have the smooth functioning of our all institutions, تو اس لیے گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے اور آپ کا بھی رول ہے. میں یہ وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ سبوں کا سب سے بڑا رول ہے کہ جو آپ لوگ دل سے چاہتے ہو کہ ہمارے بچوں کو صحیح تعلیم ملے. میں آپ کہیں کوئی زیادتی ہو جاتی ہوگی تو اس پر بھی ہم بات کریں گے, یا کوئی کسی کا ایشو ہو اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. یہ میں مانتا ہوں, یہ میں نے ہر جگہ اور یہاں پر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو فورمز ہیں, یہ جو ٹریڈ یونین لیڈرز جو ہیں, یہ یہاں پر ہی نہیں ہے, باقی جگہوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں. ان سے فائدہ ہی آتا ہے, ان سے سماج کو ہمیں فائدہ ہی آتا ہے. اگر کسی بچے کو کوئی کہیں تکلیف ہو تو یہی آگے آتے ہیں, یہ اس بچے کی زبان بن کے آگے آ جاتے ہیں, یہ اس ٹیچر کی زبان بن کے آگے آ جاتے ہیں جو کوئی کچھ کہہ نہیں پاتا ہے. تو اس حساب سے میں آپ سبوں کا, یا آپ جو سب اس فورم میں ہے, اس فورم کو چلاتے ہیں, اس فورم میں دیکھتے ہیں کہ کون سا مسئلہ کب کہاں کس طرح حل ہونا چاہیے, تو یہ آپ اچھی بات کرتے ہیں, یہ آپ اچھا کام کرتے ہیں.